نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني الرحمن. اور رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو ذکر اور شکر کی صفت سے لبریز ہیں، جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیے ہوئے ہیں، تو رحمان ان کو اپنا بندہ کہتا ہے۔ ان کے انداز کیا ہیں؟ ان کی شخصیت کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، کیونکہ غور و فکر کے عادی ہیں نا، اور دل میں شکر کے جذبات بھرے ہوتے ہیں، تو اندر کی کیفیت اخلاق میں بھی جھلکتی، انداز میں بھی جھلکتی۔ یہاں کسی مصنوعی چال کا ذکر نہیں ہے، یہاں اس چال کا ذکر ہے جو انسان کے اندر کی عکاسی کرتی ہے، اور اس کے لیے لفظ ہونن استعمال ہوا ہے، ہے واو نون ہون، انسان کا کسی ایسے موقع پہ نرمی کا اظہار کرنا جس میں اس کی سبکی نہ ہو، اور یہ قابل ستائش ہے۔ اور ہونن میں ایسی نرمی جس میں نہ مسکینی ہے اور نہ ہی غیر ضروری عاجزی ہے، جس میں نہ کوئی شیخی بگارنا ہے، نہ ہی کوئی تکبر ہے، وقار ہے، تواضع ہے، ہمبلنس ہے۔ اور اس کی بہترین مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہے، کیونکہ آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی تھے۔ احادیث میں آپ کی چال کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں کہ جب آپ چلتے قدم جما کے چلتے تھے، آپ تمام لوگوں سے تیز چلتے تھے، آپ کی چال بہت خوبصورت اور سکون کے ساتھ ہوتی تھی۔ یعنی تیز چلنے میں یہ نہیں کہ ادھر ٹھوکر مار ادھر ٹکرا اس کو دھکا دے، یہ نہیں، ایک طرف تیز ہوتی تھی، دوسری طرف سمٹی ہوئی ہوتی تھی، پھر سکون کے ساتھ ہوتی تھی، ہش ہش کرتے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تجھ سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور آپ کی ذات کے بارے میں ایسی ڈسکرپشن جو ہے یہ کسی شخصیت پرستی پہ مبنی نہ تھی، ان کی گہری آبزرویشن اور محبت پر مبنی تھی۔ اور یہ گہری آبزرویشن کیوں چاہیے تھی؟ کیونکہ آپ کے طریقوں اور آپ کی سنت کو فالو کرنا مقصود تھا، آپ کی ذات کو پوجنا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا سورج آپ کے چہرے مبارک پہ چلتا ہے۔ یعنی وہ عربی زبان کا جو ترجمہ ہے اس میں یہ مفہوم پوری طرح تو ادا نہیں ہو رہا۔ اور میں نے کوئی شخص آپ سے زیادہ تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا تھا۔ ہم تو ہر معاملے میں پریشان ہوتے تھے لیکن آپ کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے، جیسے ہم لوگوں کو بھی عادت ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چہرے پہ ایسے تفکرات اور ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، ماتھے پہ بل پڑ رہے ہوتے ہیں، سر جھک جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپ سیٹ ہو جاتے ہیں، یا اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یا ڈاؤن سائڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ہر معاملے میں پریشان ہوتے تھے لیکن آپ کوئی پرواہ نہ کرتے تھے، یعنی ہر چیز میں ریلیکس ہوتے تھے۔ اور یہ کیفیت بھی کب آتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ عباد الرحمن، عبد سے، عبد کون ہوتا ہے؟ غلام، بندہ، بس حوالے کر دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح چلتے تھے، یوں نظر آتا تھا کہ جیسے آپ کسی نشیبی جگہ پر اتر رہے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، اتنے قدم جما کے چلتے تھے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح چلتے تھے جس طرح کوئی شخص اترتا ہے، اور چڑھنے والے کی چال بھی اسی طرح ہوتی ہے، کیونکہ چڑھتے وقت بلندی میں جیسے پہاڑ پہ چڑھنا ہو تب بھی تو قدم جما کے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں ایسی چال اس شخص کی ہوتی ہے جو اولو العزم، عالی ہمت اور بہادر ہو، کیونکہ اندر بہادری ہوگی، اندر عزم ہوگا، ارادے ہوں گے، اچھے خیالات ہوں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ چال بھی عمدہ ہوگی۔ اور اگر اندر پریشانی ہے تو چال میں بھی پریشانی ہوگی، اندر تکبر ہے تو چال میں بھی تکبر ہو جائے گا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی نہ تو وہ سستی سے چلتے ہیں، نہ ہی کوئی ڈھیلا پن ہوتا ہے، نہ وہ چال مریل ہوتی ہے، بلکہ ان کی چال پروقار ہوتی ہے جو ان کی مجموعی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ انسان کی چال کس سے تعلق رکھتی ہے؟
انسان کی چال اگرچہ اس کی ظاہری شخصیت کو نمایاں کر رہی ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ اس کی اندرونی کیفیت کی عکاس ہوتی ہے. چال میں انسان کا اندر جھلک رہا ہوتا ہے. کوئی شخص کتنا سمجھدار ہے، کتنا بہادر ہے، کتنا عقل مند ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی چال، ایک بگڑے ہوئے شخص کی چال، ایک جاہل کی چال، ایک عالم کی چال، ایک مہربان انسان کی چال، ایک عاجز انسان کی چال، ان سب چالوں میں فرق ہوتا ہے. بہت سے قیافہ شناس صرف چال دیکھ کر انسان کا مزاج بتا دیتے ہیں کہ کس قسم کا شخص ہے. چلیں گے، رک جائیں گے، سوچ رہے ہیں، پھر چلیں گے، کوئی پتہ نہیں آگے کون بیٹھا ہوا، کس سے ٹکرا رہے ہیں. بے مقصد انسان اس طرح چلتے ہیں. جس کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے وہ تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا. جس کو منزل تک پہنچنا ہے وہ تو بہت سنبھل کر اور بہت تیزی کے ساتھ اپنا فاصلہ طے کرے گا. وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ صرف چلنے میں ہی گھنٹہ لگا دے اور وقت ضائع کر دے. لیکن ہونن میں کیا کچھ آتا ہے اس کو ہم ابھی تک نہیں جانتے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان کو ایسے چلتے ہوئے دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چالیں کیسے پسند آئیں گی. یعنی کچھ چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھدار لوگ دیکھتے ہی چلنے والے کو ناسمجھ قرار دیتے ہیں. اس شخص میں کوئی سمجھ نہیں، یہ پڑھا لکھا شخص نہیں لگتا، اس شخص میں کوئی خدا کا خوف نہیں. تو اس لیے ہم سب کو اپنی چال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جس سے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکیں تو میرے خیال ہے اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہیلپ ہوگی. پہلی بات یہ کہ اس آیت کے دو رخ ہیں. نمبر ایک یہ کہ چال سے مراد چال ہی ہے، واک، ٹھیک ہے. دوسرا جو معنی ہے اس کا، وہ چال میں ہر طرح کی ایکٹیویٹی آپ کی آ جاتی، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو چلنا پڑتا ہے. آپ کی موومنٹ مراد ہے. نمبر ایک واک مراد ہے اور نمبر دو موومنٹ. مثلا اگر آپ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، آپ کو پانی پینا ہے اور کچن تک جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ چل کے جائیں گے نا، کہ نہیں؟ آپ کو کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو آپ کو چلنا پڑے گا. آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو وضو کرنے کے لیے جانا ہے تو چلنا پڑے گا. گویا آپ دیکھیں گے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر بڑے بڑے کاموں تک چلنے کے محتاج ہوتے ہیں. تو چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو چال کا پہلا مطلب کیا ہوا؟ چال از چال یعنی واک، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے چلنے کا سٹائل. اور دوسرا چال سے مراد موومنٹ، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، آگے پیچھے ہونا، یہ بھی اس میں آتا ہے، جو اس کا ایک وسیع معنی بنتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، یمشون علی الارض ہونن، جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. تو پھر ہونن سے مراد کیا ہے؟ آہستگی سے مراد کیا ہے؟ کیا آہستگی سے مراد سلو چلنا ہے؟ نہیں. مریل چال چلنا ہے؟ نہیں. اگر جلدی جانے کی کہیں ضرورت ہو تو لٹک لٹک کے چلنا ہے، سستی کے مارے چلنا ہے، اور آہستہ چلنا ہے کیونکہ ہونن کا لفظ آیا. ہاں تو یہ ہونن کا لفظ سلو کے معنی میں نہیں آیا. ہونن کا لفظ جو ہے وہ باوقار انداز کے لیے، نرمی کے لیے، شائستگی کے لیے، ایک پلیزنٹ پرسنالٹی کو ڈپکٹ کرتا ہے دراصل. تو چلیے چند ایک چیزیں آپ کو لکھوا دیتی ہوں کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ اپنی چال کو، اپنی موومنٹ کو پرکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو چال ہی کو کیسے چیک کرنا ہے، چال میں کیا نہیں کرنا. پہلی بات، پاؤں نہیں گھسیٹنا. اگر کسی وقت بھی آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہیں تو اپنے پاؤں اٹھا لیجئے. گھسیٹ کے چلنا کیوں برا ہے؟ جو آواز آتی وہ دوسروں کو اذیت دیتی. ہاں وہ جو پاؤں کا گھسیٹنا ہے وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے. اچھا، نمبر دو، ٹہل ٹہل کے نہیں چلنا. وہ کیوں؟ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مثلاً باغ میں تو آپ ٹہلے، ہاں، لیکن ہر کام کے لیے نہیں ٹہلے. مثلاً سڑک پہ آپ جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، ٹہل ٹہل کے چل رہے ہیں تو یہ ایک غیر مناسب کام ہوگا. ہاں؟ اچھا، اسی طرح سامنے دیکھ کر چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. ہم میں سے بعض لوگ چلتے آگے ہیں اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں آپ، اور ویسے بھی دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا. پھر اسی طرح چلتے ہوئے کپڑے سمیٹ کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ دوپٹہ زمین پہ ساتھ ساتھ لٹک رہا ہے یا پائنچے پاؤں میں آ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ
دوپٹے کے اندر سے ہاتھ ہلا رہے ہیں اور پوری چادر ساتھ ساتھ ہل رہی، جھنڈے لہرا رہے ہیں، ایسا نہیں چلنا، بلکہ کپڑے سمیٹ کے چلنا ہے۔ اسی طرح راستوں میں، بازاروں میں، تعلیمی ادارے میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں چلنا۔ کیوں؟ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ دو لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں، ایک بڑی جگہ آپ نے سمیٹی ہوئی ہے، تو بعض لوگ جب ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ دیکھنے میں بھی بھلا نہیں لگتا، اور دوسرے یہ کہ چلنے میں پھر انسان اپنی پوزیشن پہ نہیں چل سکتا، اس میں پھر دوسرے کی رعایت رکھنی پڑتی۔ اگر وہ ٹہل رہا ہے تو آپ کو ٹہلنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آپ تیز چل رہے ہیں اور وہ پیچھے آہستہ آہستہ آ رہا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں چلنا، اپنا آپ سنبھال کے چلنا ہے۔ اسی طرح کھاتے ہوئے نہیں چلنا۔ بعض لوگ چل بھی رہے ہوتے ہیں اور کھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ یہ سین دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی کھانا آفر کرتا ہے، مثلاً کہیں کوئی ڈنر ہوتا ہے یا بہت سے لوگ اکٹھے کھانے پہ ہوتے ہیں، تو جو ہی ڈھکن اٹھتے ہیں لوگ، مثلاً ایک جگہ سے کچھ ڈالا، اگلا ڈالنے سے پہلے چلتے چلتے راستے میں کچھ کھا بھی لیا۔ یہ بالکل جانوروں والی عادت لگتی ہے نا۔ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ رات میں نیشنل جیوگرافک پہ چمپینزیز کو دیکھ رہی تھی، 3 کیلے منہ میں کٹھے ڈال رہے تھے، اور پھر ان کے ٹیسٹ ہو رہے تھے مختلف، تو وہ منہ میں ڈالے اور بھاگ رہے تھے۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جب ہم بھی کھاتے ہوئے بھاگتے ہیں، یہ چلتے ہیں تو ایسے ہی لگتے ہیں۔ اب یہ جانوروں والی عادتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، تو چلتے پھرتے کھانا بھی نہیں۔ پھر اسی طرح ہاتھ اور بازو بہت نہیں ہلانے، یعنی بعض اوقات ہم چلتے ہیں تو بازو ہل جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اب سڑک پہ تو مارچ پاسٹ اچھا نہیں لگتا نا۔ ہاں؟ سڑک پہ چلتے ہوئے زور زور سے بازو مار رہے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں، اس سے آپ سب کو متوجہ بھی کر رہے ہیں۔ اور مسلمان عورتوں کی چال کیسی ہوتی ہے؟ سورۃ النور میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں اس طرح مار کے نہ چلیں کہ چھپی ہوئی زینت ساری کھل جائے۔ تو اس میں زینت کے کھلنے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آس پاس کی ذرا خبر رکھ کے چلیں، یعنی کہ اندھا دھن چلتے جائیں، کوئی چیز رستے میں اس کو ٹھوکر ماری، اس کو گرایا، کیونکہ بعض اوقات جیسے تنگ بازاروں میں بعض اوقات کسی آدمی سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی کسی کے شوکے سے ٹکرائے تو اس میں سے کچھ گرایا، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ حجاب میں ہیں، گاؤن میں ہیں، اور آپ کی چال ایسی ہے کہ جو دوسروں کے لیے ایک تماشا بن جائے، یہ نہ ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی غم ہے، یہ سوچ حاوی ہے، یا کوئی مسائل ہیں آپ کے اور وہ آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، تو ان کا بوجھ اٹھا کے مت چلیں، یعنی ذرا ان کو رکھ کے چلا کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہوتا کون پاس سے گزرا، کس نے ہمیں سلام کیا، تو پھر اس میں بھی ندامت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک یہ ہے کہ خود تو چل رہے ہیں مگر دوسرے چلتے ہوئے کو روکا نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات اتنی مشکل ہو جاتی ہے چلنے میں کہ ایک کام اگر آپ ایک جگہ سے لے کے چلے ہیں دوسری جگہ تک جانے لگے ہیں، تو بیچ میں آپ کو 10 لوگ روک لیں گے اور آپ بھول جائیں گے کہ آپ چلے کس کام کو تھے۔ اگر آپ کو کسی سے کچھ لین دین کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، آپ چاہتے ہیں کسی سے کچھ کام کرنا، تو آپ اس کی جگہ پر پہنچے، آپ اس کو لکھ کر میسج دے دیں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کوئی جا رہا ہے اپنے کام سے تو آپ اس کو وہیں روک کے کھڑے ہو جائیں اور رستہ بلاک کر دیں، تو یہ بھی اذیت دینے میں آتا ہے۔ چلنے والے کو بھی اذیت دینا ہے اور گزرنے والوں کو بھی اذیت دینا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے کچھ کام ہے تو آپ اس کو بتائیے کہ آپ سے مجھے کام ہے، اور یا یہ کہ لکھا ہوا ہاتھ میں پکڑائیے اور اس کو جانے دیجیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی چال میں ایک عزم، ایک مقصد جھلکتا ہوا نظر آئے، کیونکہ بے مقصد لوگوں کی چال بہت سلو ہوتی ہے، اور کبھی ادھر پاؤں اٹھائے، کبھی ادھر مارے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی آپ کی چال میں ایک عزم ہونا چاہیے۔ یہی جو نیشنل جیوگرافک کے پروگرام کی میں ذکر کر رہی ہوں، تو یہ ایک خاتون نے ایک پروگرام بنایا اور اس کے لیے اس کو کئی سال لگے، 1.5 سال تک، 18 مہینے تک مسلسل وہ ایک جنگل میں رہی، اور بعض اوقات وہ ننگے پاؤں چل رہی ہوتی تھی، اور 18 مہینے میں جا کر اس نے چمپینزیز کو اپنے ساتھ مانوس کیا۔ پہلے تو وہ اس کی شکل دیکھتے ہی بھاگ نکلتے تھے، اور جب وہ بھاگ جاتے تھے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے مانوس کیا، آہستہ 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 آگے بڑھی، پھر ان پہ بہت سے ٹیسٹ کیے، ان کی عادات کا، ہیبٹس کا جائزہ لیا، پھر ان میں سے بہت سے جو مر رہے تھے ان تک وہ ان کے بیچ میں رہی، اور کئی سال تک پھر اس کی ریسرچ آگے بھی چلتی رہی، اور بہت سے لوگوں کو اس نے دنیا بھر سے بلا کر چمپینزیز کے بارے میں ٹریننگ دی، بتایا، معلومات فراہم کی، اور جب وہ چلتی تھی تو میں اس کی چال دیکھتی تھی، یعنی کسی وقت بھی میں نے اس کو پریشان چلتے نہیں دیکھا، اور کسی وقت میں بھی اس کو لڑکھڑاتے اور
بیکار قسم کی چال میں نہیں دیکھا. ہمیشہ اس کے قدم اتنے پختہ ہوتے تھے اور وہ کسی کام کے لیے ہی نکل رہی ہوتی تھی. اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز مختلف تھی. میں سوچتی یا اللہ مسلمانوں کے اندر یہ مقاصد کب آئیں گے؟ تو مجھے بار بار جب میں وہ مختلف چیزیں انٹرسٹنگ دیکھتی تھی جو میرے لیے خود بہت ایک نئی معلومات تھی، سوچتی تھی کہ ہم قرآن میں سے بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ قرآن کی آیات ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان کے بغیر کائنات کی آیات پڑھتے رہتے ہیں. یعنی بنا انسان سوچے نا، اتنا قریب انسان سے ملتے جلتے ہیں، ان کی ہیبٹس اتنی زیادہ ملتی جلتی ہیں، ان کی شکل بہت زیادہ ملتی جلتی ہے انسان سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ان کو؟ میں تو سارا وقت یہ سوچتی تھی کہ ان کو کیوں بنایا اللہ نے. لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم جائیں، کبھی ہم میں سے کوئی سوچے کہ ایسی ایجوکیشن حاصل کرے، پڑھے لکھے سمجھے، پھر ایسی چیزوں پہ ریسرچ کرے، پھر اس کو قرآن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرے اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے. وہ لوگ یہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں، سکھاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں، لیکن بیچ میں بنانے والے کا نام بھی نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم ان تمام فرائض سے غافل ہیں. ورنہ مسلمانوں کو جتنا سبق دیا گیا غور و فکر کرنے کا اور کائنات میں سیر و سیاحت کا، وہ شاید ہی کسی اور قوم کو معلوم ہو. لیکن یہ کہ دنیا کی ضرورت کے تحت دنیا کی قیادت کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کام کیے. تو اس وقت میں تو سچ پوچھے حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ اللہ کبھی قرآن پڑھے وہ لوگوں میں بھی ایسی باعزم چال ہوگی، کیونکہ بامقصد لوگ لڑکھڑا نہیں سکتے ادھر ادھر. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو چال ہوتی ہے وہ ہماری شخصیت پہ اثر انداز ہوتی. جب ہماری چال میں لڑکھڑاہٹ ہے، جب ہماری چال میں ٹہل ہے اور بے مقصد ہے ہماری چال، تو کیا ہوگا؟ عمل بھی ایسا ہی ہوگا. عملی زندگی میں بھی ہمارے قدم جو ہیں وہ لڑکھڑانے لگیں گے اور استقامت نہیں رہے گی. اور دوسرا حصہ اس کا کہ یمشونا میں ساری موومنٹس ہیں، یعنی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ منظم اور مربوط ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر میں نے یہ چیز یہاں سے اٹھائی ہے تو اگر مجھے رکھنا ہے تو اس کو آرام سے رکھے، ڈھک سے، شور مچاتے ہوئے ہر وقت. کبھی دروازہ کھولا تو دڑ سے بند کیا، کاپی اٹھا کے رکھی تو دڑ سے رکھی، ورقہ پلٹا تو شٹ 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 کر کے پلٹا. یعنی ہر وقت ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے خود نمائی کا. یہ سب خود نمائی میں آتا ہے. یعنی ہم پھینک رہے ہیں چیز، دیکھو ہم کو، توجہ کرو ہماری طرف. زور سے ہم چیز پٹک رہے ہیں، دیکھو دیکھو ہم کو، ہم کیا عالی شان کام کر رہے ہیں. یعنی اس کے سوا کیا مقصد ہے؟ ان حرکتوں کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم ہر وقت کیوں ایک ایسی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں. تو یمشون علی الارض ہونا، کہ ان کے سارے معاملات میں ایک اخلاق، ایک ملاحت، ایک شائستگی اور ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے. دنیا کی جتنی بھی سویلائزڈ قومیں ہیں ان کے اندر یہ خصوصیات تو پائی جاتی ہیں، لیکن رحمان کے ماننے والے انہی صفات سے عاری ہو گئے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور جاہل جب ان سے بات کرتے ہیں، جاہل جب ان کے منہ آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو. یعنی اہل ایمان عباد الرحمن جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں بے فائدہ بحثیں نہیں کرتے. اور جاہلوں سے مراد یہاں بے علم یا کم علم لوگ نہیں، کیونکہ ہم جاہل کس کو سمجھتے ہیں؟ جس بیچارے کے پاس علم نہ ہو. یہاں بے علم، کم علم یا نادان نہیں، بلکہ کج بحث قسم کے لوگ مراد ہیں، جن کا مقصد صرف دوسرے کو الجھانا ہوتا ہے، بحثیں کرنا، اپنے مخاطب کو نیچا دکھانا یا اس کا مذاق اڑانا یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا یا ذلیل کرنا. تو رحمان کے بندے ایسے لوگوں کے ساتھ الجھ کر، فضول اور بیہودہ باتوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. وہ دوسروں کی بیہودگی کو برداشت تو کر لیتے ہیں، سلام کر کے کنی کترا جاتے ہیں، لیکن گالی کا جواب گالی سے یا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے. وہ ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، ان سے جھگڑنا تو دور کی بات، ان کے پاس بھی نہیں جاتے. اور سلام کا جو لفظ ہے یہ دو موقعوں پر بولا جاتا ہے، آنے کے موقع پر اور جانے کے موقع پر. یعنی کسی سے ملاقات کے لیے جب آپ جاتے ہیں اس وقت بھی سلام بولتے ہیں، اور جب کسی کو خدا حافظ کہتے ہیں یعنی الوداع کرتے ہیں تو اس وقت بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آزر کو الوداع کہا تھا تو کیا کہا تھا؟ سلام لک. وہ بھی اسی طرح کا سلام تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جاہلون استعمال ہوا ہے، یعنی جہالت والے. جہالت والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جاہلانہ باتیں کرنے والے، جو علم رکھتے ہوں لیکن اس کے باوجود جھگڑے اور بحث کی روش پر ہوں. اور سلام سے مراد یہاں وہ مسنون سلام نہیں جو ہم خاص طور پر کسی کو گریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں.
یعنی یہاں گریٹنگ مراد نہیں، یہ گریٹ کرنا مراد نہیں، بلکہ احسن طریقے سے اپنے آپ کو بچانا مراد ہے۔ اور عباد الرحمن ایسا رویہ کسی کمزوری کی بنا پر یا کسی تکبر کی بنا پر نہیں اختیار کرتے، بلکہ اصل مقصود کیا ہے کہ زندگی جیسی ایک ہی دفعہ ملنے والی قیمتی چیز کو اچھے کاموں میں لگایا جا سکے، بیکار چیزوں سے بچایا جا سکے۔ عام زندگی میں اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص مثلاً آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ سے کسی قسم کی ضد رکھتا ہے یا آپ کو پسند نہیں کرتا، ایسے میں اس کی کوشش کیا ہے کہ وہ آپ کو ذلیل کرے، کمتر ثابت کرے۔ تو اس کی کوشش یہ ہوگی یا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو اکسائے، آپ کو غصہ دلائے۔ لہذا بعض اوقات وہ ایسے سوال آپ سے کرے گا کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو یا جس کے جواب کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ بعض اوقات وہ اعتراض کرے گا، نکتہ چینی کرے گا، بعض اوقات وہ آپ کو بے مقصد اور فضول قسم کی بحث میں گھسیٹے گا جس کا حاصل کچھ بھی نہ ہو، جس سے کوئی علمی عملی فائدہ نہ ہو۔ تو عباد الرحمن ایسے موقع پر بہت کانشیس ہوتے ہیں، وہ اعتراض کے جواب میں، تنقید کے جواب میں، بحث مباحثے کے جواب میں اس لیول پر نہیں اترتے، وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لمن اراد ان یذکر عقل استعمال کرتے ہیں، او اراد شکورا شکر کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ وہ اگر زندگی میں کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو وہ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ عموماً انسانوں کے درمیان جھگڑے، فساد، بحث مباحثے کب جنم لیتے ہیں؟ جب ایک شخص چھیڑتا ہے تو دوسرا چھڑ جاتا ہے، گویا اپنا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ جس طرح چاہو مجھ سے پلے کرو، میں تمہارے ڈسپوزل پہ ہوں، تم لڑنا چاہو تو میں لڑنے کو تیار ہوں، تم مجھے جھگڑے میں الجھاؤ تو میں اس سے زیادہ جھگڑنے کا عادی ہوں۔ لیکن عباد الرحمن ایسے طریقے اختیار نہیں کرتے، وہ ایسے موقعوں پر سمجھ جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں، اور سلام کے ذریعے، یعنی سلامتی کا پیغام یا پیس بی اپان یو کہہ کے، ضروری نہیں زبان سے کہیں، اس میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، جھگڑے کے جواب میں خاموشی یا اگنور کرنا یا سنی انسنی کر دینا، کسی بھی ایسے طریقے سے کہ جس سے فساد نہ پھیلے اور ایک پیس اور امن کی فضا باقی رہے، وہ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ سورۃ القصص میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض برتتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، یعنی جو تم کر رہے ہو تم کرتے رہو، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کرتے ہیں، ہم الجھنا نہیں چاہتے، ہم بحث میں نہیں پڑنا چاہتے، اس لیے کہ اس قسم کی بیکار بحثوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اس سے کسی کے علم میں نفع مند اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ بحث سے کبھی بھی کوئی فائدہ مند چیز برآمد نہیں ہوتی۔ ضد میں آ کر جب انسان ایک دوسرے پہ وار کرتا ہے تو کبھی بھی ایک دوسرے کی پھر خیر خواہی نہیں ہوتی، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بحث میں جیتنے کی بجائے ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ کون؟ عباد الرحمن۔ یہاں رحمان کے بندوں کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ راتوں کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے، انہیں رات کی عبادت میں لطف آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اور یہ تنہائی دن میں نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ دن میں آپ کہیں بھی روئیں کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا آپ کو۔ تو وہ شخص تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اور خالصتاً اللہ کو یاد کر کے، یہ نہیں کہ آپ یاد کسی اور کو کر کے رو رہے ہو یا دنیا کے کسی نقصان پہ آپ رو رہے ہو اور کوئی دیکھے تو آپ اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ میں تو اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو یہ لمحات صرف رات کو جب کہ سب سو رہے ہوں اسی وقت نصیب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، کیونکہ ان کا رونا بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔
حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیام اللیل تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی اور سیئات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں عشاء اور فجر کی نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی آتی ہے، کہ جن لوگوں کو اپنی میٹھی نیند پر اللہ کی یاد غالب آ جاتی ہے، جو اللہ کی محبت میں اپنی محبت قربان کر سکتے ہیں، یعنی نیند کی محبت۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ رات کو وقت پہ سوئیں، اور اگر ہماری راتیں لہو و لعب میں گزرتی ہوں، گپ شپ میں گزرتی ہوں، تو پھر دوبارہ سحری کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ان کو کہا ہے، عباد الرحمن ان کو کہا ہے کہ جو صرف 5 وقت کی نمازیں ہی نہیں پڑھتے بلکہ رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، بلکہ کیا کہا، راتوں کو سجدے اور قیام میں جاگتے ہیں، کیونکہ جاگنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ جاگنے والے دنیا کے کاموں کے لیے جاگتے ہیں، اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے جاگتے ہیں، اپنے دل کی خوشی کے لیے جاگتے ہیں۔ کم ایسے ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے جاگتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، یعنی اتنے حساس ہیں، ایسے متقی ہیں کہ اپنی عبادت پر تکیہ نہیں کرتے، اپنی عبادت کو اپنی نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے، تذکر اور تشکر کی صفات کے ساتھ ساتھ چال میں عاجزی کے باوجود، جھگڑے بحثوں فساد لڑائیوں سے بچ کر رہنے کے باوجود، کسی کو نقصان نہ دینے کے باوجود، راتوں کو جاگ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، اپنی ان ساری عبادات کو، ان ساری کوششوں کو بہت تھوڑا سمجھتے ہیں، کبھی اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں کر بیٹھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عذاب سے تو صرف اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے۔ غرام کہتے ہیں ہلاکت کو، مسلسل تکلیف کو، شر دائم، خسران لازم، یعنی ایسا نقصان جو ہمیشہ کے لیے ہو جائے، چمٹ جائے۔ تو مراد ہے ایسا عذاب جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، جس کو پکڑ لے اسے چھوڑتا نہیں، نہ کم ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ یہ جہنم کا وصف ہے۔ جہنم کی ان صفات کو جاننے کی وجہ سے وہ خائف رہتے ہیں کہ کہیں وہ آگ کے شعلے ہمیں نہ پکڑ لیں، تو اس سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پیچھے بھی ان لوگوں کی صفت گزر چکی ہے نا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، سورۃ المؤمنون میں، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے ڈرے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، اس بات کی فکر سے کہ اللہ کی طرف واپسی ہے، ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، اس سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ تو اس بنا پر وہ دعائیں مانگتے ہیں، اس بنا پر وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتا ہے انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری قیام کی جگہ ہے۔ مستقر کہتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنس کو، ٹھہرنے کی جگہ، قرار گاہ، مستقل قیام گاہ، اور مقامہ رہنے کی جگہ، اقامت گاہ۔ عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کو تھوڑی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کا غرور آنے لگتا ہے، وہ کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں رکھتا، ہر ایک کے اوپر تبصرے، ہر ایک پہ فتوے، ہر ایک کو کرٹیسائز کرنا، ہر ایک میں عیب چننا، بس دوسروں کی صرف برائیوں ہی کی طرف دیکھنا، دوسروں کا کوئی خیر نظر نہ آنا، یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کو نیکی کی توفیق دے اور دوسروں کی برائی نظر بھی آئے تو اس سے ہمدردی پیدا ہو، برائی سے نفرت ہو، بندے سے نہیں، انسان سے نفرت نہ ہو، انسان کو حقیر نہ سمجھے، انسان تو پھر انسان ہے، اس کی ہدایت کی دعا کریں، جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی اس کے لیے چاہیں۔ اور نیکی کا غرور جو ہے اس کے بارے میں ایک شعر ہے کہ
غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرے، کیونکہ عموماً جو لوگ نیکی کا کچھ کام کرنے لگتے ہیں تو بندگان خدا پہ زبان دراز کرنے لگتے ہیں، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ویسا کر رہا ہے. لیکن عباد الرحمن اس بری عادت سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. اسی عاجزی کی بنا پر وہ اپنی نجات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ، بچا لے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. یعنی عباد الرحمن محض اپنے اخلاق کے معاملے میں یا عبادات کے معاملے میں ہی کانشیس نہیں، وہ اپنے مال کے معاملے میں بھی بہت محتاط ہوتے ہیں. جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اسراف نہیں کرتے. لم یسرفو، یسرفو کا لفظ جو سین ریفے سے ہے، انسان کا کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانا، اور یہاں پر خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا یعنی نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے، خواہ ایک پیسے کا ہی کیوں نہ ہو. اور بعض کے خیال میں جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی اسراف ہے. جائز اور مباح چیزوں میں زائد از ضرورت خرچ کرنا، یعنی ایک چیز سے کام چل سکتا ہے تو 10 لے کے رکھ لینا. اسلام میں ہر شخص کو مال رکھنے کا حق ہے. مال کے معاملے میں انفرادی ملکیت کی اجازت ہے. آپ مالدار ہو سکتے ہیں، مال کما سکتے ہیں، مال رکھ سکتے ہیں، کوئی برا نہیں، بشرطے کہ حلال طریقوں اور جائز طریقوں سے کمایا ہو. لیکن مالدار ہونے کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں. آپ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. اسلام آپ کی اس معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور ایک بندہ مومن کو اعتدال اور توازن کا سبق دیتا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ اقتار سے کام لیتے ہیں. یقتروا قاف تیرے قطر، بہت ہی کم خرچ کرنا، بخل کرنا، یہ اسراف کی ضد ہے. اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گزران میں میانہ روی اختیار کرنا انسان کی سمجھداری کی علامت ہے. ایک اور حدیث میں ہے جو افراط و تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا. ایک اور حدیث ہے کہ امیری میں فقیری میں عبادت میں درمیانہ روی بہت ہی بہتر اور احسن چیز ہے. یعنی صرف مال کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ عبادات کے معاملے میں بھی انسان نہ تو اپنی جان پر زائد ضرورت بوجھ ڈالے اور نہ ہی بلا وجہ کسل مندی اور سستی سے کام لے، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اپنے کھانے پینے اور سونے کے لیے بھی وقت نکالو. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے وزٹر کا بھی تم پر حق ہے. اور وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے پہ حق ہے، ان کے لیے بھی وقت ہو. پھر اسی طرح جب مال خرچ کرنے کی باری آئے تو اپنی ذات پر بھی خرچ کیا جائے، بال بچوں پر بھی خرچ کیا جائے اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے. اور ان سب چیزوں میں اعتدال، یہ نہیں کہ انسان اپنے لیے تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز رکھے اور بچوں کو محروم کر دے، یا یہ ہے کہ بچوں پہ سب کچھ خرچ کر دے اور خود فقیر نظر آئے، یا یہ ہے کہ دونوں پہ ہی کچھ خرچ نہ کرے اور سارا فی سبیل اللہ دے دے. تو یہ بھی درست نہیں. ان معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، قوام قیام سے ہے جس سے کسی چیز کی بقا اور درستگی ہو. تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، اطاعت میں خرچ نہ کرنا، ضرورت پر خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں یعنی اعتدال کے ساتھ اللہ کے احکام اور پسند کے مطابق ضرورت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو بہترین کہا کہ جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے، یعنی کہ آپ سارا کچھ ہی دے ڈالیں اور پھر آپ کے اپنے پاس کچھ نہ ہو اور آپ مانگنا شروع کر دیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں ٹھہراتے یعنی شرک نہیں کرتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، ولا یزنون اور زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شروع میں جو کام کرنے کے ہیں وہ بتائے گئے، پھر درمیان میں مال کے معاملے میں اعتدال کی بات ہے، اور یہاں پر اب جو کام نہیں کرنے چاہیے اور کبھی نہیں کرنے چاہیے ان کا ذکر ہے۔ ان میں سب سے پہلے شرک، دوسرے قتل، اور تیسرے زنا۔ عربوں میں یہ تینوں برائیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کیا حکم تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ لیکن ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے۔ دوسری طرف انہیں قتل کرنے سے منع کیا گیا، تو ان کے ہاں کیا تھا؟ پورے عرب میں قتل و غارت تھی، لوٹ مار، محبوب مشغلہ، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں اولاد تک کو بھی مار ڈالتے تھے۔ اب دیکھیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ اسی طرح شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر تھیں، اور خصوصاً زنا۔ ان کے ہاں کی جو انجوائمنٹ کی محفلیں تھیں وہ ادبی میلے اور شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی، اور شعر و شاعری کی محفلوں میں یہ اپنے زنا کے واقعات کو بہت جوش و خروش سے بیان کرتے، اور اس میں کوئی برائی نہیں محسوس کرتے تھے، بلکہ اس پہ فخر کرتے۔ صفا و مروہ 2 پہاڑیوں پہ 2 بت تھے، ایک کا نام اساف اور دوسرے کا نائلہ تھا۔ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ 2 مرد اور عورت تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا اس جرم میں، یعنی حرم کعبہ میں زنا کیا جس کی بنا پر انہیں پتھر کا بنا دیا گیا، یا ان کے جسم پتھر کے کر دیے گئے بطور سزا۔ تو ان پتھروں کو یا ان بتوں کو انہوں نے صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ رکھ دیا، ایک پہ ایک کو رکھ دیا، دوسرے پہ دوسرے کو رکھ دیا۔ تو یہ تھا ان کا کلچر، یعنی ایک طرف شرک حد سے بڑھا ہوا، دوسری طرف قتل و غارت، بات بات پہ جنگیں چھڑتی جو سال ہا سال تک جاتی، اور تیسری طرف زنا جو بہت عام تھا اور اس پر کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے۔ یعنی عبادات میں شرک، معاملات میں قتل، اور تفریحات میں زنا۔ مکی صورت ہے، اس لیے سب سے پہلے ان برائیوں کی اصلاح کی گئی کہ رحمان کے بندے تو شرک نہیں کرتے، وہ قتل بھی نہیں کرتے، وہ زنا بھی نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یہ جو اثامہ ہے نا، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جو شدید عذابوں سے بھری ہوئی ہے، اور اثام کا معنی نتیجہ گناہ کا بھی ہوتا ہے۔ یہ اسم سے نکلا نا، اسم کا لفظ تو آپ نے گناہ کے معنوں میں پڑھا ہوگا کئی دفعہ۔ تو اثام گناہ کا بدلہ، یعنی جو ایسا کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے عذاب کئی گنا کیا جائے گا، اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ اضعاف اور مضاعفہ ضاد عین فے سے ہے، کسی چیز پر اضافہ کرنا، یعنی جو لوگ ایسے جرائم میں مبتلا ہوں گے، شرک، قتل اور زنا جیسے، تو انہیں اس کی سزا مل کے رہے گی، اور سزا بھی مکرر ہوگی، بار بار ہوگی، سزا میں کبھی وقفہ نہیں آئے گا، مسلسل عذاب دیا جائے گا، اور اس عذاب میں اضافہ ہی کیا جاتا رہے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا، کئی گنا زیادہ کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ذلیل و رسوا ہو کے پڑا ہوگا، یعنی عذاب تو عذاب، اس کے ساتھ رسوائی بھی ہوگی۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خالص توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ شرک جیسا ہو یا قتل یا زنا جیسا ہو۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا، جب قتل کرتا ہے تو ایک طرح سے دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اسی طرح زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ توبہ و آمنا، پھر تجدید ایمان ہو، وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک عمل بھی ہو۔ ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا،
اور ہے اللہ غفور الرحیم،